بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سے ہی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا عاشقان رسول آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے صبح سے گلیوں کے اندر نکلے ہوئے ہیں، چوکوں چوراہوں میں جلوسوں کی شکل میں نکلے ہوئے ہیں، اور کچھ نے جمعے کے بعد نکلنا ہے، کچھ نے رات کو نکلنا ہے، اور کچھ نہیں نکلے بلکہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے انداز میں آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور محبت منا رہے ہیں۔ قطع نظر اس بات سے کہ یہ اس طرح نکلنا شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں ہے، کیا یہ ان کا طریقہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ لیں۔ بہرحال اتنی بات میں تو تمام کا اتفاق ہے، جو نکل رہا ہے وہ بھی، جو نہیں نکلا وہ بھی آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے۔ بہرحال عشق ہے، عشق کا انداز کسی کا تھوڑا سا غلو میں چلا گیا اور کسی کا تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، بہرحال عشق کا دعویٰ ضرور ہے۔ اور یہ دعویٰ کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ عشق کا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مسلمان کے لیے اپنے پیغمبر سے عشق کرنا، اپنے پیغمبر سے محبت کرنا، اپنے پیغمبر سے والہانہ عقیدت رکھنا، یہ اس مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر مجھ پیغمبر کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، غرض یہ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ جب میرے پیغمبر کی محبت دل میں آئے گی تب جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ بہرحال محبت کا اظہار ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اس وقت پوری دنیا میں مجموعی طور پر مسلمانوں کے اہل ایمان کے دل چھلنی ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوئی طریقہ آج سے نہیں ہے، ازل سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف جہاں پر عاشقان رسول کا ہجوم ہوتا ہے، ایک طرف جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہیں پر نعوذ باللہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ بھی پھر میرے رب کی جانب سے ایک عجیب نظام ہے کہ جس نے بھی میرے پیغمبر کی ذات میں، شان میں، کردار میں، مقام میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی ہے، رب کعبہ کی قسم میرے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے اور دنیا والوں کو دکھایا ہے میں رب تعالی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پیغمبر کی شان کے اندر ہونے والی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آج کے خطبے میں ہم دو چیزیں ذکر کریں گے، ایک تو ہمارے ایمان کا کمال کیا ہے، اور دوسرا میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ ہمارے ایمان کا کمال وہ کمال محبت ہے، جس کے اندر جتنی زیادہ محبت اتنا زیادہ ایمان، جس کے اندر جتنی زیادہ عقیدت اتنا زیادہ ایمان۔ اور یہ ایمان کیوں نہ ہو، خدا کی قسم مجموعی طور پر ہم مسلمانوں کے پاس اگر اس وقت کچھ بچا ہے یا ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ ایک میرے آقا کی محبت ہی تو ہے۔ آقا کی محبت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور خدا کی قسم یہ محبت ہی وہ واحد سہارا ہے جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ کل میرا اللہ ہماری بخشش کا اعلان کرے گا۔ اور کیوں نہ کرے، ہم تو ان صحابہ کے نام لینے والے ہیں جو میرے آقا کی مجلس کے اندر آ کر پوچھتے تھے، آئے نا میرے پیارے پیغمبر کے صحابی آ کے پوچھتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا بتائیے نا قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لہا، آنے والے تو نے قیامت کے بارے میں تو سوال کیا،
میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ کیا تو نے نمازیں ساری پڑھی ہیں؟ کیا روزے سارے رکھے ہیں؟ زکوٰۃ مکمل دیتا ہے؟ شریعت کے احکام پر پورا چلتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے۔ وہ صحابی مسکرا کے کہنے لگے پوری نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میرے دل کے اندر، میرے قلب و جگر کے اندر، میری روح کے اندر، میری نس نس کے اندر آپ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر مجھ سے محبت تیرے دل میں بسی ہوئی ہے تو مجھ پیغمبر کا جواب تو سن لینا۔ المرء مع من احبا، رب کعبہ کی قسم، کل قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ خدا کی قسم صحابہ فرماتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے ہم نے جب یہ جملہ سنا، المرء مع من احبا، کل قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی اور کوئی قیمتی چیز ہمارے لیے نہیں تھی۔ اس لیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ محمد محبوب کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ وہ کہا نہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی، میرے اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج آپ ہیں، میں ہوں، یہ کائنات ہے، یہ چرند پرند ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ سبزہ زار ہے، یہ کائنات کا پورا وجود میرے محمد عربی کے صدقے کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے آقا نے آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اس لیے وہ لوگ جو میرے پیغمبر کے خاکے شائع کر کے ہمارے ایمان کو مجروح کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ باز آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اس لیے کہ میرے رب کا واضح اعلان ہے، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی میرے ایک ولی کو تکلیف پہنچائی، ایک ولی کو تکلیف پہنچائی، میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ تو کرو نا، جو ایک ولی کی شان میں گستاخی کرے، جو ایک ولی کو تکلیف پہنچائے، میرا رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، بھلا میرا رب اس کو کیسے بخش دے گا؟ بھلا میرا رب اس کو کیسے چھوڑ دے گا جو میرے اور آپ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے؟ اور اس کا بڑا سلسلہ ہے، تاریخ عالم کے اندر بڑے واقعات ہیں۔ میرے آقا جب کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے تھے اور چڑھ کر میرے آقا نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا سب سے پہلے کھڑے ہو کر ابو لہب نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، نعوذ باللہ محمد آپ کے ساتھ ہلاکت و بربادی والا معاملہ ہو۔ خدا کی قسم میرے رب نے برداشت نہیں کیا، فوراً آسمان سے قرآن اتار دیا، ابو لہب میں سب کچھ برداشت کروں گا لیکن اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ میرے رب نے پوری صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے رب نے پوری آیت میں بتایا میرے محمد کا نہیں، ابو لہب ہاتھ تیرا ٹوٹے گا، پاؤں تیرا ٹوٹے گا، مال تیرا برباد ہوگا، اولاد تیری برباد ہوگی، نام تیرا مٹے گا۔ خدا کی قسم تاریخ کے اوراق گواہ ہے، یہ وہی ابو لہب تھا نا جو اپنی قوم کا سب سے خوبصورت جوان تھا، سب سے کڑیل جوان تھا۔ میرے رب نے پیغمبر کی گستاخی کا بدلہ لیا بھی تو کیسے لیا؟ بدن کے اوپر پھوڑے نکلے، وہ پھوڑے پوٹے، پورے بدن کا گوشت جھڑ کر نیچے گرنے لگا، بالآخر وہ گھر والے جو اس کو اپنا سرتاج سمجھتے تھے اٹھا کر ایک مکان کے اندر ڈالتے ہیں، وہی مکان کے اندر مر جاتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے، لاش کے اندر سے بدبو پھوٹتی ہے، علاقے والوں کا رہنا پریشان ہے، پھر حبشی غلام لکڑی کے ذریعے سے گھسیٹتے ہوئے گڑھے کے اندر ڈال کے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انجام ہوا اس کا جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ اسی کا بیٹا شیبہ تھا، ایک مرتبہ سفر پہ نکلنے لگا اپنے والد کے ساتھ، سفر کے لیے جانے لگا، اپنے باپ کو کہنے لگا صبر کر۔ کہا کہاں جا رہے؟
کہا سفر پہ جانے لگ رہا ہوں، سب سے پہلے میں یوں تو کر لوں، سفر پہ جانے سے پہلے وہ جو محمد اپنے آپ کو رسول اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ، آج 12 ربیع الاول ہے نا جی، محبت کا اظہار ہمیں درود پاک سے کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو کروں؟ باپ نے کہا جا، خوش ہو کے کہا جا، آیا آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر میرے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، میرے آقا کی آقا رحمت للعالمین ہے، میرے پیغمبر نے کبھی کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں۔ میرے آقا کے اوپر طائف کے میدانوں کے اندر پتھروں کی بارش کی گئی، میرے آقا نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میرے آقا کے چہرے کو زخمی کیا گیا، میرے آقا نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میرے آقا کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آقا نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میرے آقا کو شاب ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہونا پڑا، نبوت کے ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھے۔ میرے آقا کے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نبوت کے ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھے۔ میرے آقا کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی، میرے آقا کی آنکھ سے آنسو تو نکلا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ میرے آقا کے صحابہ کے جسموں کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا گیا، نبوت کی آنکھ سے آنسو تو نکلا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ پیغمبر کے بلال کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر تو رکھے گئے، پیغمبر کی آنکھ سے آنسو تو نکلا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ پیغمبر کے خبیب کی قبر کے اوپر سے خون کا فوارہ جاری کر کے آگ کے انگاروں کو بجھایا تو گیا ہے، رب کعبہ کی قسم پیغمبر کی آنکھ سے آنسو تو نکلا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ ہاتھ اٹھے تو کب اٹھے؟ جب شیبہ نے آ کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پیغمبر نے پھر دنیا والوں کو بتایا، میں پیغمبر کسی ایک گھر کا نہیں ہوں، کسی ایک قبیلے کا نہیں ہوں، کسی ایک جماعت کا نہیں، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا پیغمبر ہوں۔ اور پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو، پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہم سلط علیہم کلاب من کلب اللہ، اللہ اس ابو لہب کے بیٹے نے تیرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے، میں پیغمبر زبان نبوت سے ہاتھ نبوت کے اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ میرے پیغمبر نے بد دعا کی اس کے لیے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور پھر میرے دوستو کیسے ممکن تھا کہ نبی کی زبان سے الفاظ نکلے جو دعا کے نکلتے ہیں وہ چیر کر عرش تک پہنچتے ہیں؟ ایسے ہی میرا پیغمبر جب بد دعا کرتا ہے، خدا کی قسم اس کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر۔ خدا کی قسم لکھا ہے یہ شام کے سفر پر نکل پڑا اپنے باپ کے ساتھ۔ باپ نے پوچھا کیا کہا محمد نے؟ کہا محمد نے تو یوں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہا تھا اللہم سلط علیہم کلب من کلاب اللہ۔ ابو لہب کانپ اٹھا، کہنے لگا وہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے، ہم اس کو نبی مانے یا نہ مانے، اتنی بات ضرور ہے کہ اس کی زبان سے جب کوئی دعا یا بد دعا نکلتی ہے میرا رب اس کو قبول ضرور کرتا ہے۔ مجھے تیری ذات کا خطرہ پڑ گیا، نکلا قافلے کے اندر پہنچا ایسی جگہ کے اوپر جہاں رات کو قیام کرنا تھا۔ توجہ کیجئے، رات کو قیام کیا، پورے قافلے والوں کا سامان اکٹھا کیا، قافلے والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے میں تمہیں اپنے بڑھاپے کا واسطہ دیتا ہوں، سب کے سب میری بات پر دھیان کرنا۔ محمد عربی نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی ہے، آج کی رات تو میرے بیٹے کی حفاظت کر لو نا۔ سامان اکٹھا کرتے ہیں، ڈھیر کے اوپر شیبہ کو لٹاتے ہیں، ڈھیر کے چاروں طرف سو جاتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ کوئی آ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، رات کا وقت ہے، جنگل سے ایک شیر نکلتا ہے، جتنے قافلے کے لوگ سوئے پڑے ہیں ہر ایک کے منہ کے قریب آ کر منہ کو سونگھتا ہے۔ ایک کو سونگا چھوڑ دیا، دوسرے کو سونگا چھوڑ دیا، تیسرے کو سونگا چھوڑ دیا، کسی ایک کے منہ سے شیر کو وہ بدبو نہیں آئی جس کے لیے میرے رب نے بھیجا تھا۔ بالآخر یوں دیکھتا ہے، ایسے ڈھیر کی طرف دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، چھلانگ لگائی، اوپر ڈھیر کے اوپر پہنچا، شیبہ کے منہ سے جس وقت سونگا ہے اسی طرف غصے کے اندر آ گیا اور اسی وقت گردن کو دبوچ کر کے اس کو واصل جہنم کر کے دکھایا۔ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں۔ میرے دوستو خدا کی قسم میرا اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن اپنے پیغمبر کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ اور
کیسے کرے گا گستاخی برداشت؟ میں نے کہا نا پیغمبر نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اگر کی تو اس کے لیے کی جس نے شان رسالت پہ، جس نے شان محمد عربی پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، میرے پیغمبر نے اس کے لیے بھی بد دعا کی۔ مدینہ کے اندر بات مشہور ہو گئی صبح کے وقت۔ بات کیا مشہور ہوئی؟ ایک لونڈی ہے، نابینا صحابی کی لونڈی ہے، اس کے بطن سے بیٹے بھی ہیں، 2 بیٹے۔ روایات میں آتا ہے، بخاری مسلم کا واقعہ، میں کچی باتیں نہیں کرتا، بخاری مسلم کا واقعہ ہے۔ نابینا صحابی کہتے ہیں میرے 2 موتیوں جیسے پھول اس سے پیدا ہوئے تھے۔ صبح کے وقت مشہور ہو گیا کہ نابینا لونڈی قتل ہو گئی، صحابہ کو بلا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے قسم دے کے پوچھا، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں اس لونڈی کو کس نے قتل کیا؟ نابینا صحابی اٹھتے ہیں، کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پیغمبر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آقا میں نے قتل کیا۔ تو نے قتل کیا؟ کیوں قتل کیا؟ تیری تو وہ لونڈی تھی نا، تیرے تو اس سے بچے بھی تھے اور بچوں کی ماں سے تو پیار ہوا کرتا ہے، تو نے لونڈی کو قتل کیوں کیا؟ میرے دوستو ایمان والا غیرت والا جملہ سننا، یہ نابینا صحابی کہتے ہیں آقا میں جانتا ہوں 2 پھول جیسے موتی میرے اس کے بطن سے ہے، میں اس سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن خدا کی قسم وہ لونڈی روزانہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کو برا بھلا کہتی تھی، میں سمجھاتا تھا، میں نے پیار سے سمجھایا، غصے سے سمجھایا، تھپڑ بھی مارا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، میں بالآخر برداشت نہ کر پایا۔ رات وہ سو رہی تھی، گستاخی کر کے لیٹی تھی، آقا میں نے خنجر اٹھایا، اس کے پیٹ کے اوپر رکھا، میں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی محبت کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی ہے تو صرف آپ کی رسالت کی ہے۔ آقا میں نے پیٹ کے اوپر خنجر رکھا، زور سے دبایا، جب تک اس کے سانس نہیں نکلے میں پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ خدا کی قسم پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میرے اس صحابی کی بخشش کر دینا، جو اس نے قتل کیا وہ میری رسالت کی وجہ سے قتل کیا، اس لونڈی کا خون معاف کیا جاتا ہے، اس کا خون جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میرے آقا نے گستاخیوں کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے اور برداشت کیا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ تو آقا کی شان تو الگ ہے۔ خدا کی قسم جیسے میرے نبی نے دعا کی نا اللہم صلی علیہم کلب من کلاب اللہ، شیبہ کو جنگل کے شیر نے آ کے پھاڑا ہے، جہنم رسید کیا ہے۔ شارح بخاری نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے، منگولوں کا ایک بہت بڑا اجتماع، سچا واقعہ ہے، سچا جھوٹی بات نہیں ہے۔ شارح بخاری واقعہ لکھتے ہیں، واقعہ یہ لکھا، کہا کہ ایک منگولوں کے اندر ایک منگولی نے عیسائیت قبول کی، عیسائیت قبول کر کے عیسائی پادریوں نے، شہزادہ تھا، اس کے اعزاز کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ رکھا، جلسے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا، 40,000 سے زائد منگولی اس جلسے میں موجود تھے۔ پادری آیا، کھڑا ہوا سٹیج کے اوپر، گفتگو کرنے لگا، گفتگو کرتے کرتے اس کے سٹیج کے دائیں جانب ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ انسان کی بات نہیں کر رہا، کتوں کی بات کر رہا ہوں، اشرف المخلوقات کی بات نہیں کر رہا، حیوانات کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلے قبول ہوتا ہے۔ وہ میرے نبی نے اس وقت بھی کہا تھا اللہم صلی علیہم کلب من کلاب اللہ۔ خدا کی قسم انداز تو دیکھیے نا، میرے نبی نے گویا گستاخی رسول کرنے والے کی سزا اللہ کے کتوں میں سے کسی کتے کا مسلط کرنا لکھا ہے، مسلط کرنا بیان کیا۔ منگولوں کے اس جلسے کے اندر پادری کھڑا ہوتا ہے، عیسائی پادری کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہے، کرتے 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 میرے نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، جملہ کہہ بیٹھا۔ لکھنے والوں نے لکھا جیسے اس نے گستاخی کی، وہ دائیں جانب جو کتا بندھا ہوا تھا اپنی رسی تڑواتا ہے، جھپٹا مارتا ہے، اس منگولی کی گردن کو پکڑ، اس پادری کی گردن کو پکڑ لیتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کتے کو چھڑوایا، پادری کو چھڑوایا، جان بخشی ہو گئی، زخمی ہوا۔ کسی ایک گن مین نے جو پادری کے ساتھ آیا ہوا تھا کان میں کہنے لگا جناب والا آپ نے جناب محمد عربی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کتے نے بھی وہ گستاخی برداشت نہیں کی، آپ پر حملہ کیا ہے۔ سمجھایا، ایک موقع میرے رب نے دیا، بندے کے ذریعے پیغام بھی کان میں پہنچوا دیا۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ گستاخی کی وجہ سے نہیں آیا، یہ آیا اس لیے کہ میں تقریر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلا رہا تھا نا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ کتے نے شاید یہ سمجھا کہ میں نے جو ہاتھ ہلایا نا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اسے ماروں گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے میرے اوپر حملہ کر بیٹھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گستاخی کی وجہ سے نہیں آیا۔
میرا رب سمجھاتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے گا۔ اس پادری نے پھر کھڑے ہو کر گفتگو کرنا شروع کی۔ 2 منٹ کی گفتگو کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ شدت کے اندر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ رب کعبہ کی قسم، اب کی بار جب گستاخی کی، کتے نے اپنی سنگل، اپنی رسی، اپنی زنجیر توڑوائی، چھلانگ لگائی، اس عیسائی پادری کی گردن کو پکڑا، یہاں پر آ کر دندانے مارے، دانت مار کر موقع کے اوپر اس کو جہنم رسید کر کے دنیا والوں کو بتایا، مسلمانوں کے نبی کے اوپر شام کے اندر جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو کتا بھی اس گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ اور ہم مسلمان جامع مسجد نمرہ کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن کر کہہ رہے ہیں، فرانس والو، تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میرے نبی کے خاکے شائع کیے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے خلاف میدان عمل میں نکلنا، احتجاج کرنا ہمارا ایمانی حق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں سنبھل جاؤ، ہم مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے نہ ڈالو، ہم مسلمانوں کے ایمان کو مجروح نہ کرو، ہم پہلے بڑے زخمی ہوئے ہیں، مزید زخمی نہ کرو، اگر زخمی کرو گے ہم کمزور سہی، ہم ضعیف سہی، ہم میدان میں نہ بھی نکلے، کم از کم اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا ضرور کریں گے جو دعا میرے پیغمبر نے کی تھی، اللہم سلط علیہم کلب من کلاب النار، اللہ ان فرانس والوں کے اوپر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دینا۔ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بلند آواز سے کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اور مسلمانوں ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ انہوں نے میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم تلوار لے کر نکلے، حکومتوں کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے بائیکاٹ کرے۔ ہاں جو ہمارے قدرت کے اندر ہے، جو ہمارے قبضے کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہمارا گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا؟ جب گزارا ہو سکتا ہے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ مسلمان ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میں آقا سے محبت کا دعویٰ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن میں جمعے کے وقت مسجد میں باوضو بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں قصدن کبھی فرانس کی کوئی مصنوعہ شیعہ نہیں خریدوں گا۔ ہاتھ کھڑا کرے، کیمرہ لگا ان کے اوپر، دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ مسلمان ایمان کی حالت میں آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور میں آخر کے اندر، ٹائم تو ہو گیا، آخر کے اندر ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ پشاور کے اندر جامعہ دارالعلوم زبیریہ کے اندر جو حملہ ہوا، نہتے مسلمان جو مظلوم طلبہ شہید ہوئے، آپ حضرات کی وساطت سے مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگتے ہیں۔ میرے اللہ، جن ظالموں نے ان کے اوپر یہ ظلم کیا ہے، اللہ ان کے ظلم کو ان کے ظلم کے ساتھ دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ میرے اللہ، خدا کی قسم دیکھیے نا، سانحہ APS ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ظلم تھا، مظلوم بچوں کو شہید کیا گیا، یقیناً ان بچوں کے پرخچے اڑائے گئے، کرنے والا وہ بھی ظالم تھا، اس کو بھی اس کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان بھی بنا، اس مولوی اور ملا کی داڑھی پگڑی کو کیسے نشان بنایا گیا، دہشت گرد بھی کہا گیا، دقیانوس بھی کہا گیا، قدامت پسند بھی کہا گیا، اس کو اس کے مرکز کے اندر بند کر دیا گیا۔ لیکن خدا کی قسم یہ جتنے سارے مولوی تھے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر ہر طرح کا تانا سہا، رب کے قرآن کو سینے سے لگایا، نبی کے فرمان کو سینے سے لگا کر کبھی روڈ پر نہیں نکلا ہے۔ اور میں ان کے صبر کی داد کیوں نہ دوں؟ آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھا، صبح 8 یا 9 بجے کے قریب حملہ ہوتا ہے، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، رب کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں، اپنے زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، مسجد کے اندر سے خون صاف کرتے ہیں، خدا کی قسم ایک نماز اور ایک اذان بھی قضا نہیں ہونے دیتے۔ کیا یہ دنیا کو پیغام نہیں ہے کہ ہم مسلمان الحمدللہ برداشت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، امن والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلباء پر بھی حملہ، یہ صرف طلباء پر نہیں بلکہ یہ تعلیم پر حملہ ہے۔ کس پر حملہ ہے جی؟
اور تعلیم پر حملہ کرنے والے کے لیے ہم مذمت کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔